السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدت کی آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہوگی۔ ہم دیکھیں گے کہ سلطان کا مکافات شروع ہو چکا ہے۔ سلطان کے پاگل پن کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سرور صاحب پریشان ہو جائیں گے اور اسے اپنے گھر سے جانے کو کہیں گے، مگر سلطان اسرا کو لیے بغیر جانے سے انکار کر دے گا اور اسرا کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا زبردستی لے جانے کی کوشش کرے گا تو سرور صاحب اسرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچیں گے اور اسی کھینچا تانی میں پریشانی اور خوف کی وجہ سے اسرا بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ اسرا کے گرنے اور بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے سرور صاحب غصے سے بے قابو ہو جائیں گے اور گارڈز کو بلوا کر سلطان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ سلطان اپنی بے عزتی پہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور سرور صاحب سے کہے گا کہ آج آپ نے میری جو بے عزتی کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سلطان کی باتیں سن کر سرور صاحب کو مزید غصہ آ جائے گا اور وہ غصے میں کہیں گے جو کرنا ہے کرو مگر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ سلطان جو اپنے آپ کو بہت ہی عقل کل سمجھتا تھا اور خود پرستی کا شکار تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی چال الٹی اس کے گلے ہی پڑ چکی ہے۔ وہ جو اسرا کے گھر والوں کو پریشرائز کر کے بار بار ان کو اسرا کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی بات کر رہا تھا تاکہ اسرا کو دماغی مریض ظاہر کر کے اس کے خاندان والوں پہ اپنا روب ڈالے اور ان کو اپنا احسان مند بنائے اور کہے کہ ان کی پاگل سائیکو بہن کو اپنے گھر رکھ کر وہ ان پہ احسان کر رہا ہے، مگر سلطان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سائیکیٹرسٹ اسرا کے گھر والوں کو بتا دے گی کہ علاج کی ضرورت اسرا کو نہیں بلکہ سلطان کو ہے، کیونکہ سلطان ایک نارسسسٹ اور سیلف آبسیسڈ شخص ہے۔ اس نے اسرا کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اس لیے یا تو سلطان کا دماغی علاج کروایا جائے یا پھر اسرا کو اس سے دور کر دیا جائے، کیونکہ سلطان نے اسرا کو جتنی ذہنی اذیت دی ہے اس سے اسرا کی دماغی اور جسمانی صحت پر بہت برا اثر پڑا ہے، اور اب اگر سلطان نے اسرا کو مزید اذیت دی تو اسرا وہ برداشت نہیں کر سکے گی اور اپنا دماغی توازن کھو دے گی۔ اس لیے اپنی بیٹی کی جسمانی اور ذہنی صحت اور زندگی کے لیے آپ کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس لیے اسے کسی پاگل شخص کے لیے ضائع نہ کرے۔ اسرا کے سائیکیٹرسٹ کی باتیں سن کر اسرا کے گھر والے فیصلہ کر لیں گے کہ اب وہ اسرا کو سلطان کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ دوسری طرف سلطان کے والدین اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ اتنے دن گزر گئے اسرا کو اپنے میکے گئے ہوئے، اب تو اسے آ جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں جب سلطان کا باپ منان سلطان سے بات کرے گا کہ اسرا کی کوئی خیر خبر لو اور جا کر اسے لے آؤ، تو سلطان جو اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتا ہے اور اس کو یہ زعم ہوتا ہے کہ چونکہ محبت کا دعویٰ اسرا نے کیا تھا تو اب اسرا کو خود ہی واپس آ جانا چاہیے اور سلطان سے خود ہی کانٹیکٹ کرنا چاہیے، مگر اپنے باپ کے سمجھانے پہ کہ اسرا ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اس لیے اسے ذبح نہیں کرنا بلکہ اس کے سونے کے انڈوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر اسرا نے کانٹیکٹ نہیں کیا تو تم خود جا کر اس کا پتہ کرو، اور پھر اپنے باپ کے سمجھانے پہ جب سلطان خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کا لبادہ اوڑھ کر اسرا کے گھر جاتا ہے تو وہاں سب کے سرد رویے اور کولڈ شولڈر دیکھ کر سلطان چونک جاتا ہے اور اسرا کے بارے میں پوچھتا ہے تو علیزے اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہت ڈیمانڈ تھی کہ ہم اسرا کو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں تو ہم نے تمہاری خواہش پوری کر دی اور اسرا کو سائیکیٹرسٹ کو دکھا دیا ہے، جس پہ سلطان خوش ہو کر پوچھتا ہے اچھا یہ تو اچھا کیا آپ نے بھابی، مگر ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اسرا کو؟ تو علیزے اسے کہتی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جسے دماغی بیماری ہے علاج اس کا ہونا چاہیے، یعنی کہ تمہارا سلطان ڈاکٹر کے لحاظ سے احساس برتری، خود پسندی، اپنی مرضی کی غلامی کرنا اور دوسروں سے کروانا یہ سب تمہارے اندر پایا جاتا ہے، اسرا کے نہیں۔ اسرا کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے تو علاج تمہارا ہونا چاہیے، اسرا کا نہیں۔ ہماری اسرا تو بالکل ٹھیک ہے، سائیکیٹرسٹ سے علاج کی ضرورت تم کو ہے سلطان، کیونکہ تم دماغی مریض ہو۔ علیزے کی باتیں سن کر سلطان کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ وہ ایک دم سے چیخنا شروع کر دیتا ہے، پہلے علیزے اور پھر سرور صاحب سے بدتمیزی کرتا ہے اور ان کو جتاتا ہے کہ آپ سب لوگوں نے پلان بنایا ہے مجھے ذلیل کرنے کا، میں نہیں آیا تھا آپ کے گھر رشتہ لے کر، آپ لوگ آئے تھے میرے گھر رشتہ لے کر، آپ لوگوں نے میری منت کی، ترلے کیے، تب میں نے آپ کی بہن اور آپ لوگوں پہ احسان کرتے ہوئے رشتے کے لیے ہاں کی تھی، مگر بجائے میرا احسان ماننے کے آپ لوگ الٹا مجھے ذلیل کر رہے ہیں، مجھے کوئی کھلونا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ اپنی بہن کی خواہش پہ آپ نے مجھے اس کی جھولی میں ڈال دیا، آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی، آپ کو تو میرا احسان ماننا چاہیے کہ آپ کی پاگل اور سائیکو بہن کو میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ سلطان کی اتنی بکواس سن کر سرور صاحب کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں سلطان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں اپنی بہن کو، تم جاؤ یہاں سے، مگر سلطان جیسا ڈھیٹ اور مطلبی شخص اتنی آسانی سے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے اسرا کے کمرے میں آتے ہی وہ اسرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کرتا ہے، جس پہ اسرا پریشان ہو جاتی ہے اور پریشانی اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ اسرا کے گرنے اور بے ہوش ہو جانے پہ سرور صاحب کا غصے سے برا حال ہو جاتا ہے اور وہ گارڈز کو بلوا کر سلطان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ سلطان اپنی بے عزتی پہ غصے سے پاگل
ہو جاتا ہے اور سرور صاحب سے کہتا ہے کہ اگر آج آپ نے میری جو بے عزتی کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سلطان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح غصے میں بھرا ہوا گھر آئے گا اور اپنی ماں طلعت بیگم کے سامنے بھی چیخنا چلانا شروع کر دے گا اور کہے گا اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کا پورا خاندان بھی میرے گھر کے سامنے آئے اور ناک رگڑے، تب بھی میں نہ تو اسے طلاق دوں گا اور نہ ہی گھر لاؤں گا اور نہ ہی اسے چھوڑوں گا۔ اسی طرح تڑپاؤں گا، روئے گی، گڑ گڑائے گی، مگر میں معاف نہیں کروں گا ان لوگوں کو۔ جو ان لوگوں نے آج میری بے عزتی کی ہے میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی بھولوں گا۔ دوسری طرف سرور صاحب بھی اٹل فیصلہ کر لیں گے اور اپنی بیوی علیزے سے کہیں گے کہ اسرا اکیلی نہیں ہے جو سلطان اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے، اور یہ جو بھی ڈیزاسٹر تھا وہ سب ہماری مصلحت آمیز خاموشی کی وجہ سے تھا۔ اب میں خاموش نہیں رہوں گا اور نہ ہی اپنی بہن کو کبھی سلطان کے گھر بھیجوں گا۔ اب میں اسے بتا دوں گا کہ سرور احمد کون ہے۔ اسرا بھی اس ساری سچویشن میں بہت پریشان ہوگی، وہ روئے گی تو سرور صاحب اسے سمجھاتے ہوئے کہیں گے کہ ایک بار رو کر دل کو قرار آ بھی جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر رونے سے بہتر ہے کہ انسان ایک بار رو لے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ الگ ہونا چاہتی ہو یا اس ذلت کے بعد بھی اس کے دامن میں پناہ چاہتی ہو؟ مگر اسرا عجیب دو رائے پہ کھڑی ہوگی، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوگی تو علیزے آگے بڑھ کر اپنے شوہر سے کہے گی ایک منٹ سرور صاحب، میں بات کرتی ہوں اسرا سے۔ وہ آگے بڑھ کر اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہے گی اسرا میری جان، گھبراؤ نہیں، ہوگا وہی جو تم چاہتی ہو۔ اگر تم سلطان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ہم تمہاری خواہش کا احترام کریں گے، اور اگر نہیں رہنا چاہو گی تو یہ تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا۔ آپ کے خیال میں فرینڈز کیا ہوگا اسرا کا فیصلہ؟ کیا وہ سلطان کو چھوڑ دے گی یا دوبارہ اس کے ساتھ اذیت ناک زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدت کی آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہوگی۔ ہم دیکھیں گے کہ سلطان کا مکافات شروع ہو چکا ہے۔ سلطان کے پاگل پن کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سرور صاحب پریشان ہو جائیں گے اور اسے اپنے گھر سے جانے کو کہیں گے، مگر سلطان اسرا کو لیے بغیر جانے سے انکار کر دے گا اور اسرا کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا زبردستی لے جانے کی کوشش کرے گا تو سرور صاحب اسرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچیں گے اور اسی کھینچا تانی میں پریشانی اور خوف کی وجہ سے اسرا بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ اسرا کے گرنے اور بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے سرور صاحب غصے سے بے قابو ہو جائیں گے اور گارڈز کو بلوا کر سلطان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ سلطان اپنی بے عزتی پہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور سرور صاحب سے کہے گا کہ آج آپ نے میری جو بے عزتی کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سلطان کی باتیں سن کر سرور صاحب کو مزید غصہ آ جائے گا اور وہ غصے میں کہیں گے جو کرنا ہے کرو مگر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ سلطان جو اپنے آپ کو بہت ہی عقل کل سمجھتا تھا اور خود پرستی کا شکار تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی چال الٹی اس کے گلے ہی پڑ چکی ہے۔ وہ جو اسرا کے گھر والوں کو پریشرائز کر کے بار بار ان کو اسرا کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی بات کر رہا تھا تاکہ اسرا کو دماغی مریض ظاہر کر کے اس کے خاندان والوں پہ اپنا روب ڈالے اور ان کو اپنا احسان مند بنائے اور کہے کہ ان کی پاگل سائیکو بہن کو اپنے گھر رکھ کر وہ ان پہ احسان کر رہا ہے، مگر سلطان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سائیکیٹرسٹ اسرا کے گھر والوں کو بتا دے گی کہ علاج کی ضرورت اسرا کو نہیں بلکہ سلطان کو ہے، کیونکہ سلطان ایک نارسسسٹ اور سیلف آبسیسڈ شخص ہے۔ اس نے اسرا کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اس لیے یا تو سلطان کا دماغی علاج کروایا جائے یا پھر اسرا کو اس سے دور کر دیا جائے، کیونکہ سلطان نے اسرا کو جتنی ذہنی اذیت دی ہے اس سے اسرا کی دماغی اور جسمانی صحت پر بہت برا اثر پڑا ہے، اور اب اگر سلطان نے اسرا کو مزید اذیت دی تو اسرا وہ برداشت نہیں کر سکے گی اور اپنا دماغی توازن کھو دے گی۔ اس لیے اپنی بیٹی کی جسمانی اور ذہنی صحت اور زندگی کے لیے آپ کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس لیے اسے کسی پاگل شخص کے لیے ضائع نہ کرے۔ اسرا کے سائیکیٹرسٹ کی باتیں سن کر اسرا کے گھر والے فیصلہ کر لیں گے کہ اب وہ اسرا کو سلطان کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ دوسری طرف سلطان کے والدین اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ اتنے دن گزر گئے اسرا کو اپنے میکے گئے ہوئے، اب تو اسے آ جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں جب سلطان کا باپ منان سلطان سے بات کرے گا کہ اسرا کی کوئی خیر خبر لو اور جا کر اسے لے آؤ، تو سلطان جو اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتا ہے اور اس کو یہ زعم ہوتا ہے کہ چونکہ محبت کا دعویٰ اسرا نے کیا تھا تو اب اسرا کو خود ہی واپس آ جانا چاہیے اور سلطان سے خود ہی کانٹیکٹ کرنا چاہیے، مگر اپنے باپ کے سمجھانے پہ کہ اسرا ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اس لیے اسے ذبح نہیں کرنا بلکہ اس کے سونے کے انڈوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر اسرا نے کانٹیکٹ نہیں کیا تو تم خود جا کر اس کا پتہ کرو، اور پھر اپنے باپ کے سمجھانے پہ جب سلطان خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کا لبادہ اوڑھ کر اسرا کے گھر جاتا ہے تو وہاں سب کے سرد رویے اور کولڈ شولڈر دیکھ کر سلطان چونک جاتا ہے اور اسرا کے بارے میں پوچھتا ہے تو علیزے اسے بتاتی ہے کہ تمہاری
बहुत डिमांड थी कि हम असरा को साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, तो हमने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी और असरा को साइकेट्रिस्ट को दिखा दिया है। जिस पे सुल्तान खुश होकर पूछता है, अच्छा ये तो अच्छा किया आपने भाभी, मगर डॉक्टर ने क्या कहा है असरा को? तब अलीजे उसे कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि जिसे दिमागी बीमारी है इलाज इसका होना चाहिए, यानी कि तुम्हारा सुल्तान। डॉक्टर के लिहाज से एहसास बरतरी, खुद पसंदी, अपनी मर्जी की गुलामी करना और दूसरों से करवाना, ये सब तुम्हारे अंदर पाया जाता है, असरा के नहीं। असरा को ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो इलाज तुम्हारा होना चाहिए, असरा का नहीं। हमारी असरा तो बिल्कुल ठीक है। साइकेट्रिस्ट से इलाज की जरूरत तुमको है सुल्तान, क्योंकि तुम दिमागी मरीज हो। अलीजे की बातें सुनकर सुल्तान को शदीद गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। वो एकदम से चीखना शुरू कर देता है, पहले अलीजे और फिर सरवर साहब से बदतमीजी करता है और इनको जताता है कि आप सब लोगों ने प्लान बनाया है मुझे जलील करने का। मैं नहीं आया था आपके घर रिश्ता लेकर, आप लोग आए थे मेरे घर रिश्ता लेकर। आप लोगों ने मेरी मिन्नत की, तरले किए, तब मैंने आपकी बहन और आप लोगों पे एहसान करते हुए रिश्ते के लिए हाँ की थी, मगर बजाय मेरा एहसान मानने के आप लोग उल्टा मुझे जलील कर रहे हैं। मुझे कोई खिलौना समझा हुआ है आप लोगों ने कि अपनी बहन की ख्वाहिश पे आपने मुझे इसकी झोली में डाल दिया। आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि आपकी पागल और साइको बहन को मैंने अपने घर में रखा हुआ है। सुल्तान की इतनी बकवास सुनकर सरवर साहब को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सुल्तान से कहते हैं कि ठीक है, मैं रख लेता हूँ अपनी बहन को, तुम जाओ यहाँ से। मगर सुल्तान जैसा ढीठ और मतलबी शख्स इतनी आसानी से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कैसे छोड़ सकता है? इसलिए असरा के कमरे में आते ही वो असरा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, जिस पे असरा परेशान हो जाती है और परेशानी और खौफ की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। असरा के गिरने और बेहोश हो जाने पे सरवर साहब का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और वो गार्ड्स को बुलवाकर सुल्तान को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। सुल्तान अपनी बेइज्जती पे गुस्से से पागल हो जाता है और सरवर साहब से कहता है कि अगर आज आपने मेरी जो बेइज्जती की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। सुल्तान का गुस्सा किसी तौर कम नहीं होगा। वो उसी तरह गुस्से में भरा हुआ घर आएगा और अपनी माँ तलत बेगम के सामने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा और कहेगा, इसका भाई, उसकी माँ, उसका पूरा खानदान भी मेरे घर के सामने आए और नाक रगड़े, तब भी मैं ना तो उसे तलाक दूंगा और ना ही घर लाऊंगा और ना ही उसे छोड़ूंगा। इसी तरह तड़पाऊंगा, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मगर मैं माफ नहीं करूंगा इन लोगों को। जो इन लोगों ने आज मेरी बेइज्जती की है मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही कभी भूलूंगा। दूसरी तरफ सरवर साहब भी अटल फैसला कर लेंगे और अपनी बीवी अलीजे से कहेंगे कि असरा अकेली नहीं है जो सुल्तान उसके साथ इतना बुरा सलूक करे और ये जो भी डिजास्टर था वो सब हमारी मसलियत आमेज खामोशी की वजह से था। अब मैं खामोश नहीं रहूंगा और ना ही अपनी बहन को कभी सुल्तान के घर भेजूंगा। अब मैं उसे बता दूंगा कि सरवर अहमद कौन है। असरा भी इस सारी सिचुएशन में बहुत परेशान होगी, वो रोएगी तो सरवर साहब उसे समझाते हुए कहेंगे कि एक बार रो कर दिल को करार आ भी जाता है। मैं समझता हूँ कि जिंदगी भर रोने से बेहतर है कि इंसान एक बार रो ले। क्या चाहती हो तुम? अलग होना चाहती हो या इस जिल्लत के बाद भी इसके दामन में पनाह चाहती हो? मगर असरा अजीब दो राय पे खड़ी होगी, वो कोई फैसला नहीं कर पा रही होगी। तो अलीजे आगे बढ़कर अपने शोहर से कहेगी, एक मिनट सरवर साहब, मैं बात करती हूँ असरा से। वो आगे बढ़कर असरा को समझाने की कोशिश करते हुए कहेगी, असरा मेरी जान, घबराओ नहीं, होगा वही जो तुम चाहती हो। अगर तुम सुल्तान के साथ रहना चाहती हो तो हम तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे और अगर नहीं रहना चाहोगी तो ये तुम्हारी जिंदगी का बेहतरीन फैसला होगा। आपके ख्याल में फ्रेंड्स क्या होगा असरा का फैसला? क्या वो सुल्तान को छोड़ देगी या दोबारा इसके साथ अजियतनाक जिंदगी गुजारने का फैसला करेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शिद्दत की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे कि सुल्तान का मुकाफात शुरू हो चुका है। सुल्तान के पागलपन का मुजाहरा अपनी आंखों से देखने के बाद सरवर साहब परेशान हो जाएंगे और उसे अपने घर से जाने को कहेंगे, मगर सुल्तान असरा को लिए बगैर जाने से इनकार कर देगा और असरा का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करेगा। तो सरवर साहब असरा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचेंगे और इसी खींचातानी में परेशानी और खौफ की वजह से असरा बेहोश होकर गिर पड़ेगी। असरा के गिरने और बेहोश हो जाने की वजह से सरवर साहब गुस्से से बेकाबू हो जाएंगे और गार्ड्स को बुलवाकर सुल्तान को धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। सुल्तान अपनी बेइज्जती पे गुस्से से पागल हो जाएगा और सरवर साहब से कहेगा कि आज आपने मेरी जो बेइज्जती की है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। सुल्तान की बातें सुनकर सरवर साहब को मजीद गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से में कहेंगे, जो करना है करो मगर मेरे घर से दफा हो जाओ। सुल्तान जो अपने आप को बहुत ही अक्लकुल समझता था और खुद परस्ती का शिकार था, उसे नहीं मालूम था कि
اس کی چال الٹی اس کے گلے ہی پڑ چکی ہے۔ وہ جو اسرا کے گھر والوں کو پریشرائز کر کے بار بار ان کو اسرا کو سائیکٹرسٹ کو دکھانے کی بات کر رہا تھا تاکہ اسرا کو دماغی مریض ظاہر کر کے اس کے خاندان والوں پہ اپنا روب ڈالے اور ان کو اپنا احسان مند بنائے اور کہے کہ ان کی پاگل سائیکو بہن کو اپنے گھر رکھ کر وہ ان پہ احسان کر رہا ہے۔ مگر سلطان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سائیکٹرسٹ اسرا کے گھر والوں کو بتا دے گی کہ علاج کی ضرورت اسرا کو نہیں بلکہ سلطان کو ہے، کیونکہ سلطان ایک نارسسسٹ اور سیلف آبسیسڈ شخص ہے۔ اس نے اسرا کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اس لیے یا تو سلطان کا دماغی علاج کروایا جائے یا پھر اسرا کو اس سے دور کر دیا جائے، کیونکہ سلطان نے اسرا کو جتنی ذہنی اذیت دی ہے اس سے اسرا کی دماغی اور جسمانی صحت پر بہت برا اثر پڑا ہے، اور اب اگر سلطان نے اسرا کو مزید اذیت دی تو اسرا وہ برداشت نہیں کر سکے گی اور اپنا دماغی توازن کھو دے گی۔ اس لیے اپنی بیٹی کی جسمانی اور ذہنی صحت اور زندگی کے لیے آپ کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس لیے اسے کسی پاگل شخص کے لیے ضائع نہ کرے۔ اسرا کے سائیکٹرسٹ کی باتیں سن کر اسرا کے گھر والے فیصلہ کر لیں گے کہ اب وہ اسرا کو سلطان کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ دوسری طرف سلطان کے والدین اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ اتنے دن گزر گئے اسرا کو اپنے میکے گئے ہوئے، اب تو اسے آ جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں جب سلطان کا باپ منان سلطان سے بات کرے گا کہ اسرا کی کوئی خیر خبر لو اور جا کر اسے لے آؤ، تو سلطان جو اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتا ہے اور اس کو یہ زعم ہوتا ہے کہ چونکہ محبت کا دعویٰ اسرا نے کیا تھا تو اب اسرا کو خود ہی واپس آ جانا چاہیے اور سلطان سے خود ہی کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ مگر اپنے باپ کے سمجھانے پہ کہ اسرا ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اس لیے اسے ذبح نہیں کرنا بلکہ اس کے سونے کے انڈوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر اسرا نے کانٹیکٹ نہیں کیا تو تم خود جا کر اس کا پتہ کرو۔ اور پھر اپنے باپ کے سمجھانے پہ جب سلطان خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کا لبادہ اوڑھ کر اسرا کے گھر جاتا ہے تو وہاں سب کے سرد رویے اور کولڈ شولڈر دیکھ کر سلطان چونک جاتا ہے اور اسرا کے بارے میں پوچھتا ہے تو علیزے اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہت ڈیمانڈ تھی کہ ہم اسرا کو سائیکٹرسٹ کو دکھائیں تو ہم نے تمہاری خواہش پوری کر دی اور اسرا کو سائیکٹرسٹ کو دکھا دیا ہے، جس پہ سلطان خوش ہو کر پوچھتا ہے اچھا یہ تو اچھا کیا آپ نے بھابی، مگر ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اسرا کو؟ تو علیزے اسے کہتی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جسے دماغی بیماری ہے علاج اس کا ہونا چاہیے، یعنی کہ تمہارا سلطان ڈاکٹر کے لحاظ سے احساس برتری، خود پسندی، اپنی مرضی کی غلامی کرنا اور دوسروں سے کروانا یہ سب تمہارے اندر پایا جاتا ہے، اسرا کے نہیں۔ اسرا کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے تو علاج تمہارا ہونا چاہیے، اسرا کا نہیں۔ ہماری اسرا تو بالکل ٹھیک ہے، سائیکٹرسٹ سے علاج کی ضرورت تم کو ہے سلطان، کیونکہ تم دماغی مریض ہو۔ علیزے کی باتیں سن کر سلطان کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ وہ ایک دم سے چیخنا شروع کر دیتا ہے، پہلے علیزے اور پھر سرور صاحب سے بدتمیزی کرتا ہے اور ان کو جتاتا ہے کہ آپ سب لوگوں نے پلان بنایا ہے مجھے ذلیل کرنے کا، میں نہیں آیا تھا آپ کے گھر رشتہ لے کر، آپ لوگ آئے تھے میرے گھر رشتہ لے کر، آپ لوگوں نے میری منت کی، ترلے کیے، تب میں نے آپ کی بہن اور آپ لوگوں پہ احسان کرتے ہوئے رشتے کے لیے ہاں کی تھی، مگر بجائے میرا احسان ماننے کے آپ لوگ الٹا مجھے ذلیل کر رہے، مجھے کوئی کھلونا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ اپنی بہن کی خواہش پہ آپ نے مجھے اس کی جھولی میں ڈال دیا، آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی، آپ کو تو میرا احسان ماننا چاہیے کہ آپ کی پاگل اور سائیکو بہن کو میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ سلطان کی اتنی بکواس سن کر سرور صاحب کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں سلطان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں اپنی بہن کو، تم جاؤ یہاں سے، مگر سلطان جیسا ڈھیٹ اور مطلبی شخص اتنی آسانی سے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے اسرا کے کمرے میں آتے ہی وہ اسرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کرتا ہے، جس پہ اسرا پریشان ہو جاتی ہے اور پریشانی اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ اسرا کے گرنے اور بے ہوش ہو جانے پہ سرور صاحب کا غصے سے برا حال ہو جاتا ہے اور وہ گارڈز کو بلوا کر سلطان کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ سلطان اپنی بے عزتی پہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور سرور صاحب سے کہتا ہے کہ اگر آج آپ نے میری جو بے عزتی کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سلطان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح غصے میں بھرا ہوا گھر آئے گا اور اپنی ماں طلعت بیگم کے سامنے بھی چیخنا چلانا شروع کر دے گا اور کہے گا اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کا پورا خاندان بھی میرے گھر کے سامنے آئے اور ناک رگڑے تب بھی میں نہ تو اسے طلاق دوں گا اور نہ ہی گھر لاؤں گا اور نہ ہی اسے چھوڑوں گا، اسی طرح تڑپاؤں گا، روئے گی، گڑ گڑائے گی، مگر میں معاف نہیں کروں گا ان لوگوں کو، جو ان لوگوں نے آج میری بے عزتی کی ہے میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی بھولوں گا۔ دوسری طرف سرور صاحب بھی اٹل فیصلہ کر لیں گے اور اپنی بیوی علیزے سے کہیں گے کہ اسرا اکیلی نہیں ہے جو سلطان اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے اور یہ جو بھی ڈیزاسٹر تھا وہ سب ہماری مصلحت آمیز خاموشی کی وجہ سے تھا، اب میں خاموش نہیں رہوں گا اور نہ ہی اپنی بہن کو کبھی سلطان کے گھر بھیجوں گا، اب میں اسے بتا دوں گا کہ سرور احمد کون ہے۔ اسرا بھی اس ساری سچویشن میں بہت پریشان ہوگی، وہ روئے گی تو سرور صاحب اسے سمجھاتے ہوئے کہیں گے کہ ایک بار رو کر
پر دل کو قرار آ بھی جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر رونے سے بہتر ہے کہ انسان ایک بار رو لے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ الگ ہونا چاہتی ہو یا اس ذلت کے بعد بھی اس کے دامن میں پناہ چاہتی ہو؟ مگر اسرا عجیب دو رائے پہ کھڑی ہوگی، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوگی تو علیزہ آگے بڑھ کر اپنے شوہر سے کہے گی، 1 منٹ سرور صاحب، میں بات کرتی ہوں اسرا سے۔ وہ آگے بڑھ کر اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہے گی، اسرا میری جان، گھبراؤ نہیں، ہوگا وہی جو تم چاہتی ہو۔ اگر تم سلطان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ہم تمہاری خواہش کا احترام کریں گے، اور اگر نہیں رہنا چاہو گی تو یہ تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا۔ آپ کے خیال میں فرینڈز کیا ہوگا اسرا کا فیصلہ؟ کیا وہ سلطان کو چھوڑ دے گی یا دوبارہ اس کے ساتھ اذیت ناک زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدت کی آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہوگی۔ ہم دیکھیں گے کہ سلطان کا مکافات شروع ہو چکا ہے۔ سلطان کے پاگل پن کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سرور صاحب پریشان ہو جائیں گے اور اسے اپنے گھر سے جانے کو کہیں گے، مگر سلطان اسرا کو لیے بغیر جانے سے انکار کر دے گا اور اسرا کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا زبردستی لے جانے کی کوشش کرے گا تو سرور صاحب اسرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچیں گے اور اسی کھینچا تانی میں پریشانی اور خوف کی وجہ سے اسرا بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ اسرا کے گرنے اور بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے سرور صاحب غصے سے بے قابو ہو جائیں گے اور گارڈز کو بلوا کر سلطان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ سلطان اپنی بے عزتی پہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور سرور صاحب سے کہے گا کہ آج آپ نے میری جو بے عزتی کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سلطان کی باتیں سن کر سرور صاحب کو مزید غصہ آ جائے گا اور وہ غصے میں کہیں گے، جو کرنا ہے کرو مگر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ سلطان جو اپنے آپ کو بہت ہی عقل کل سمجھتا تھا اور خود پرستی کا شکار تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی چال الٹی اس کے گلے ہی پڑ چکی ہے۔ وہ جو اسرا کے گھر والوں کو پریشرائز کر کے بار بار ان کو اسرا کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی بات کر رہا تھا تاکہ اسرا کو دماغی مریض ظاہر کر کے اس کے خاندان والوں پہ اپنا روب ڈالے اور ان کو اپنا احسان مند بنائے اور کہے کہ ان کی پاگل سائیکو بہن کو اپنے گھر رکھ کر وہ ان پہ احسان کر رہا ہے، مگر سلطان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سائیکیٹرسٹ اسرا کے گھر والوں کو بتا دے گی کہ علاج کی ضرورت اسرا کو نہیں بلکہ سلطان کو ہے، کیونکہ سلطان ایک نارسسسٹ اور سیلف آبسیسڈ شخص ہے۔ اس نے اسرا کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اس لیے یا تو سلطان کا دماغی علاج کروایا جائے یا پھر اسرا کو اس سے دور کر دیا جائے، کیونکہ سلطان نے اسرا کو جتنی ذہنی اذیت دی ہے اس سے اسرا کی دماغی اور جسمانی صحت پر بہت برا اثر پڑا ہے، اور اب اگر سلطان نے اسرا کو مزید اذیت دی تو اسرا وہ برداشت نہیں کر سکے گی اور اپنا دماغی توازن کھو دے گی۔ اس لیے اپنی بیٹی کی جسمانی اور ذہنی صحت اور زندگی کے لیے آپ کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس لیے اسے کسی پاگل شخص کے لیے ضائع نہ کرے۔ اسرا کے سائیکیٹرسٹ کی باتیں سن کر اسرا کے گھر والے فیصلہ کر لیں گے کہ اب وہ اسرا کو سلطان کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ دوسری طرف سلطان کے والدین اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ اتنے دن گزر گئے اسرا کو اپنے میکے گئے ہوئے، اب تو اسے آ جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں جب سلطان کا باپ منان سلطان سے بات کرے گا کہ اسرا کی کوئی خیر خبر لو اور جا کر اسے لے آؤ، تو سلطان جو اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتا ہے اور اس کو یہ زعم ہوتا ہے کہ چونکہ محبت کا دعویٰ اسرا نے کیا تھا تو اب اسرا کو خود ہی واپس آ جانا چاہیے اور سلطان سے خود ہی کانٹیکٹ کرنا چاہیے، مگر اپنے باپ کے سمجھانے پہ کہ اسرا ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اس لیے اسے ذبح نہیں کرنا بلکہ اس کے سونے کے انڈوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر اسرا نے کانٹیکٹ نہیں کیا تو تم خود جا کر اس کا پتہ کرو، اور پھر اپنے باپ کے سمجھانے پہ جب سلطان خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کا لبادہ اوڑھ کر اسرا کے گھر جاتا ہے تو وہاں سب کے سرد رویے اور کولڈ شولڈر دیکھ کر سلطان چونک جاتا ہے اور اسرا کے بارے میں پوچھتا ہے تو علیزہ اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہت ڈیمانڈ تھی کہ ہم اسرا کو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں تو ہم نے تمہاری خواہش پوری کر دی اور اسرا کو سائیکیٹرسٹ کو دکھا دیا ہے، جس پہ سلطان خوش ہو کر پوچھتا ہے، اچھا یہ تو اچھا کیا آپ نے بھابی، مگر ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اسرا کو؟ تو علیزہ اسے کہتی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جسے دماغی بیماری ہے علاج اس کا ہونا چاہیے، یعنی کہ تمہارا سلطان ڈاکٹر کے لحاظ سے احساس برتری، خود پسندی، اپنی مرضی کی غلامی کرنا اور دوسروں سے کروانا، یہ سب تمہارے اندر پایا جاتا ہے، اسرا کے نہیں۔ اسرا کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے تو علاج تمہارا ہونا چاہیے، اسرا کا نہیں۔ ہماری اسرا تو بالکل ٹھیک ہے، سائیکیٹرسٹ سے علاج کی ضرورت تم کو ہے سلطان، کیونکہ تم دماغی مریض ہو۔ علیزہ کی باتیں سن کر سلطان کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ وہ ایک دم سے چیخنا شروع کر دیتا ہے، پہلے علیزہ اور پھر سرور صاحب سے بدتمیزی کرتا ہے اور ان کو جتاتا ہے کہ آپ سب لوگوں نے پلان بنایا ہے مجھے ذلیل کرنے کا، میں نہیں آیا تھا آپ کے گھر رشتہ لے کر، آپ لوگ آئے تھے میرے گھر رشتہ لے کر، آپ
لوگوں نے میری منت کی، ترلے کیے، تب میں نے آپ کی بہن اور آپ لوگوں پہ احسان کرتے ہوئے رشتے کے لیے ہاں کی تھی، مگر بجائے میرا احسان ماننے کے آپ لوگ الٹا مجھے ذلیل کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی کھلونا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ اپنی بہن کی خواہش پہ آپ نے مجھے اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ آپ کو تو میرا احسان ماننا چاہیے کہ آپ کی پاگل اور سائیکو بہن کو میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ سلطان کی اتنی بکواس سن کر سرور صاحب کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں سلطان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں رکھ لیتا ہوں اپنی بہن کو، تم جاؤ یہاں سے۔ مگر سلطان جیسا ڈھیٹ اور مطلبی شخص اتنی آسانی سے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے اسرا کے کمرے میں آتے ہی وہ اسرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کرتا ہے، جس پہ اسرا پریشان ہو جاتی ہے اور پریشانی اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ اسرا کے گرنے اور بے ہوش ہو جانے پہ سرور صاحب کا غصے سے برا حال ہو جاتا ہے اور وہ گارڈز کو بلوا کر سلطان کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ سلطان اپنی بے عزتی پہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور سرور صاحب سے کہتا ہے کہ اگر آج آپ نے میری جو بے عزتی کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سلطان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح غصے میں بھرا ہوا گھر آئے گا اور اپنی ماں طلعت بیگم کے سامنے بھی چیخنا چلانا شروع کر دے گا اور کہے گا اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کا پورا خاندان بھی میرے گھر کے سامنے آئے اور ناک رگڑے، تب بھی میں نہ تو اسے طلاق دوں گا اور نہ ہی گھر لاؤں گا اور نہ ہی اسے چھوڑوں گا۔ اسی طرح تڑپاؤں گا، روئے گی، گڑ گڑائے گی، مگر میں معاف نہیں کروں گا ان لوگوں کو۔ جو ان لوگوں نے آج میری بے عزتی کی ہے میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی بھولوں گا۔ دوسری طرف سرور صاحب بھی اٹل فیصلہ کر لیں گے اور اپنی بیوی علیزے سے کہیں گے کہ اسرا اکیلی نہیں ہے جو سلطان اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے، اور یہ جو بھی ڈیزاسٹر تھا وہ سب ہماری مصلحت آمیز خاموشی کی وجہ سے تھا۔ اب میں خاموش نہیں رہوں گا اور نہ ہی اپنی بہن کو کبھی سلطان کے گھر بھیجوں گا۔ اب میں اسے بتا دوں گا کہ سرور احمد کون ہے۔ اسرا بھی اس ساری سچویشن میں بہت پریشان ہوگی، وہ روئے گی تو سرور صاحب اسے سمجھاتے ہوئے کہیں گے کہ ایک بار رو کر دل کو قرار آ بھی جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر رونے سے بہتر ہے کہ انسان ایک بار رو لے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ الگ ہونا چاہتی ہو یا اس ذلت کے بعد بھی اس کے دامن میں پناہ چاہتی ہو؟ مگر اسرا عجیب دو رائے پہ کھڑی ہوگی، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوگی تو علیزے آگے بڑھ کر اپنے شوہر سے کہے گی ایک منٹ سرور صاحب، میں بات کرتی ہوں اسرا سے۔ وہ آگے بڑھ کر اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہے گی اسرا میری جان، گھبراؤ نہیں، ہوگا وہی جو تم چاہتی ہو۔ اگر تم سلطان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ہم تمہاری خواہش کا احترام کریں گے، اور اگر نہیں رہنا چاہو گی تو یہ تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا۔ آپ کے خیال میں فرینڈز کیا ہوگا اسرا کا فیصلہ؟ کیا وہ سلطان کو چھوڑ دے گی یا دوبارہ اس کے ساتھ اذیت ناک زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدت کی آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہوگی۔ ہم دیکھیں گے کہ سلطان کا مکافات شروع ہو چکا ہے۔ سلطان کے پاگل پن کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سرور صاحب پریشان ہو جائیں گے اور اسے اپنے گھر سے جانے کو کہیں گے، مگر سلطان اسرا کو لیے بغیر جانے سے انکار کر دے گا اور اسرا کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا زبردستی لے جانے کی کوشش کرے گا تو سرور صاحب اسرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچیں گے اور اسی کھینچا تانی میں پریشانی اور خوف کی وجہ سے اسرا بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ اسرا کے گرنے اور بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے سرور صاحب غصے سے بے قابو ہو جائیں گے اور گارڈز کو بلوا کر سلطان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ سلطان اپنی بے عزتی پہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور سرور صاحب سے کہے گا کہ آج آپ نے میری جو بے عزتی کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سلطان کی باتیں سن کر سرور صاحب کو مزید غصہ آ جائے گا اور وہ غصے میں کہیں گے جو کرنا ہے کرو مگر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ سلطان جو اپنے آپ کو بہت ہی عقل کل سمجھتا تھا اور خود پرستی کا شکار تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی چال الٹی اس کے گلے ہی پڑ چکی ہے۔ وہ جو اسرا کے گھر والوں کو پریشرائز کر کے بار بار ان کو اسرا کو سائیکٹرسٹ کو دکھانے کی بات کر رہا تھا تاکہ اسرا کو دماغی مریض ظاہر کر کے اس کے خاندان والوں پہ اپنا روب ڈالے اور ان کو اپنا احسان مند بنائے اور کہے کہ ان کی پاگل سائیکو بہن کو اپنے گھر رکھ کر وہ ان پہ احسان کر رہا ہے، مگر سلطان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سائیکٹرسٹ اسرا کے گھر والوں کو بتا دے گی کہ علاج کی ضرورت اسرا کو نہیں بلکہ سلطان کو ہے، کیونکہ سلطان ایک نارسسسٹ اور سیلف آبسیسڈ شخص ہے۔ اس نے اسرا کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اس لیے یا تو سلطان کا دماغی علاج کروایا جائے یا پھر اسرا کو اس سے دور کر دیا جائے، کیونکہ سلطان نے اسرا کو جتنی ذہنی اذیت دی ہے اس سے اسرا کی دماغی اور جسمانی صحت پر بہت برا اثر پڑا ہے، اور اب اگر سلطان نے اسرا کو مزید اذیت دی تو اسرا وہ برداشت نہیں کر سکے گی اور اپنا دماغی توازن کھو دے گی۔ اس لیے اپنی بیٹی کی جسمانی اور ذہنی صحت اور زندگی کے لیے آپ کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس لیے
اسے کسی پاگل شخص کے لیے ضائع نہ کرے۔ اسرا کے سائیکیٹرسٹ کی باتیں سن کر اسرا کے گھر والے فیصلہ کر لیں گے کہ اب وہ اسرا کو سلطان کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ دوسری طرف سلطان کے والدین اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ اتنے دن گزر گئے اسرا کو اپنے میکے گئے ہوئے، اب تو اسے آ جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں جب سلطان کا باپ منان سلطان سے بات کرے گا کہ اسرا کی کوئی خیر خبر لو اور جا کر اسے لے آؤ، تو سلطان جو اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتا ہے اور اس کو یہ زعم ہوتا ہے کہ چونکہ محبت کا دعویٰ اسرا نے کیا تھا تو اب اسرا کو خود ہی واپس آ جانا چاہیے اور سلطان سے خود ہی کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ مگر اپنے باپ کے سمجھانے پہ کہ اسرا ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اس لیے اسے ذبح نہیں کرنا بلکہ اس کے سونے کے انڈوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر اسرا نے کانٹیکٹ نہیں کیا تو تم خود جا کر اس کا پتہ کرو۔ اور پھر اپنے باپ کے سمجھانے پہ جب سلطان خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کا لبادہ اوڑھ کر اسرا کے گھر جاتا ہے تو وہاں سب کے سرد رویے اور کولڈ شولڈر دیکھ کر سلطان چونک جاتا ہے اور اسرا کے بارے میں پوچھتا ہے تو علیزے اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہت ڈیمانڈ تھی کہ ہم اسرا کو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں تو ہم نے تمہاری خواہش پوری کر دی اور اسرا کو سائیکیٹرسٹ کو دکھا دیا ہے، جس پہ سلطان خوش ہو کر پوچھتا ہے اچھا یہ تو اچھا کیا آپ نے بھابی، مگر ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اسرا کو؟ تو علیزے اسے کہتی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جسے دماغی بیماری ہے علاج اس کا ہونا چاہیے، یعنی کہ تمہارا سلطان ڈاکٹر کے لحاظ سے احساس برتری، خود پسندی، اپنی مرضی کی غلامی کرنا اور دوسروں سے کروانا یہ سب تمہارے اندر پایا جاتا ہے، اسرا کے نہیں۔ اسرا کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے تو علاج تمہارا ہونا چاہیے، اسرا کا نہیں۔ ہماری اسرا تو بالکل ٹھیک ہے، سائیکیٹرسٹ سے علاج کی ضرورت تم کو ہے سلطان، کیونکہ تم دماغی مریض ہو۔ علیزے کی باتیں سن کر سلطان کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ وہ ایک دم سے چیخنا شروع کر دیتا ہے، پہلے علیزے اور پھر سرور صاحب سے بدتمیزی کرتا ہے اور ان کو جتاتا ہے کہ آپ سب لوگوں نے پلان بنایا ہے مجھے ذلیل کرنے کا، میں نہیں آیا تھا آپ کے گھر رشتہ لے کر، آپ لوگ آئے تھے میرے گھر رشتہ لے کر، آپ لوگوں نے میری منت کی، ترلے کیے، تب میں نے آپ کی بہن اور آپ لوگوں پہ احسان کرتے ہوئے رشتے کے لیے ہاں کی تھی، مگر بجائے میرا احسان ماننے کے آپ لوگ الٹا مجھے ذلیل کر رہے ہیں، مجھے کوئی کھلونا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ اپنی بہن کی خواہش پہ آپ نے مجھے اس کی جھولی میں ڈال دیا، آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی، آپ کو تو میرا احسان ماننا چاہیے کہ آپ کی پاگل اور سائیکو بہن کو میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ سلطان کی اتنی بکواس سن کر سرور صاحب کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں سلطان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں اپنی بہن کو، تم جاؤ یہاں سے، مگر سلطان جیسا ڈھیٹ اور مطلبی شخص اتنی آسانی سے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے اسرا کے کمرے میں آتے ہی وہ اسرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کرتا ہے، جس پہ اسرا پریشان ہو جاتی ہے اور پریشانی اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ اسرا کے گرنے اور بے ہوش ہو جانے پہ سرور صاحب کا غصے سے برا حال ہو جاتا ہے اور وہ گارڈز کو بلوا کر سلطان کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ سلطان اپنی بے عزتی پہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور سرور صاحب سے کہتا ہے کہ اگر آج آپ نے میری جو بے عزتی کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سلطان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح غصے میں بھرا ہوا گھر آئے گا اور اپنی ماں طلعت بیگم کے سامنے بھی چیخنا چلانا شروع کر دے گا اور کہے گا اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کا پورا خاندان بھی میرے گھر کے سامنے آئے اور ناک رگڑے تب بھی میں نہ تو اسے طلاق دوں گا اور نہ ہی گھر لاؤں گا اور نہ ہی اسے چھوڑوں گا، اسی طرح تڑپاؤں گا، روئے گی، گڑ گڑائے گی، مگر میں معاف نہیں کروں گا ان لوگوں کو، جو ان لوگوں نے آج میری بے عزتی کی ہے میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی بھولوں گا۔ دوسری طرف سرور صاحب بھی اٹل فیصلہ کر لیں گے اور اپنی بیوی علیزے سے کہیں گے کہ اسرا اکیلی نہیں ہے جو سلطان اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے اور یہ جو بھی ڈیزاسٹر تھا وہ سب ہماری مصلحت آمیز خاموشی کی وجہ سے تھا، اب میں خاموش نہیں رہوں گا اور نہ ہی اپنی بہن کو کبھی سلطان کے گھر بھیجوں گا، اب میں اسے بتا دوں گا کہ سرور احمد کون ہے۔ اسرا بھی اس ساری سچویشن میں بہت پریشان ہوگی، وہ روئے گی تو سرور صاحب اسے سمجھاتے ہوئے کہیں گے کہ ایک بار رو کر دل کو قرار آ بھی جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر رونے سے بہتر ہے کہ انسان ایک بار رو لے، کیا چاہتی ہو تم، الگ ہونا چاہتی ہو یا اس ذلت کے بعد بھی اس کے دامن میں پناہ چاہتی ہو؟ مگر اسرا عجیب دو رائے پہ کھڑی ہوگی، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوگی تو علیزے آگے بڑھ کر اپنے شوہر سے کہے گی ایک منٹ سرور صاحب میں بات کرتی ہوں اسرا سے۔ وہ آگے بڑھ کر اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہے گی اسرا میری جان گھبراؤ نہیں، ہوگا وہی جو تم چاہتی ہو، اگر تم سلطان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ہم تمہاری خواہش کا احترام کریں گے اور اگر نہیں رہنا چاہو گی تو یہ تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا۔ آپ کے خیال میں فرینڈز کیا ہوگا اسرا کا فیصلہ؟ کیا وہ سلطان کو چھوڑ دے گی یا دوبارہ اس کے ساتھ اذیت ناک زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔